الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، نیا سال محرم الحرام کے ساتھ سنہ ہجری 1442 شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ایک بات تو یہ یاد رہنی چاہیے کہ آج عام طور پر مسلمان اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے۔ انگریزی تاریخوں کا اتنا دور دورہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی مہینے بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک دو مہینے یاد رہتے ہیں، جیسے محرم کا مہینہ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا ہے، اس میں شادی نہیں کر سکتے، خوشیاں نہیں منا سکتے۔ حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں غم منانا اور ماتم کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ماتم کی جگہ اسلام نے صبر کا سبق پڑھایا ہے، اور صابرین کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو اپنے لیے ان دو مددگاروں کے ذریعے سے۔ ایک تو صبر
صبر کہتے ہیں اللہ کے احکام اور فیصلوں پر راضی رہنے کو. یہ راضی رہنا اللہ کے احکام کو مان کر عبادات کو کر کے بھی ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے شیطان اور نفس ورغلا کر اس پر لانا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا نام صبر ہے. تو اوامر پر چلنا صبر ہے، اللہ کے احکام پر نفس کو چلانا صبر ہے. جیسے نماز کا پڑھنا اور خاص طور سے فجر کی نماز کا پڑھنا اس انسان پر دشوار ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا وقت ایسا ہے کہ اس میں فرشتے اعمال لکھنے والے تبدیل ہوتے ہیں، اور دوسرے فرشتے آتے ہیں. جانے والے فرشتے اللہ کے دربار میں جب پہنچیں اور اللہ سوال کریں میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اگر ان کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں. اور تیسرا، پریشانی، مصائب، آلام اور حالات کے آنے پر اللہ کے فیصلوں کو منظور کر لینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی ہے، بلک رہی ہے. اور واویلا کر رہی ہے. تو اسلامی تعلیمات کا نبی دائی ہوتا ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری، صبر سے کام لے. اس عورت نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میرے اوپر کیا دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میرا بیٹا مر گیا، اب ماتم اور غم نہ کروں تو کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، جو کام کرنا تھا، جو نصیحت کرنی تھی وہ کر دی. نبی کوٹوال نہیں ہوتا کہ ڈنڈا لے کر پیٹنا شروع کر دے کہ میں نے کہا کیوں عمل نہیں کیا. تو آپ گھر تشریف لے آئے. بعد میں کسی نے اس گڑیا کو اطلاع دی کہ تو جانتی بھی ہے کس کو تو نے ایسا جواب دیا،
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی ہیں جو دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، خیر کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں، برائیوں کو مٹانے اور روکنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نبی کا مزاج ہوتا ہے کہ نبی اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام برداشت نہیں کر سکتا، احقاق حق اور حق کو تمام تر خطرات کے درمیان بھی باقاعدہ جاری کرتا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ عورت کو بڑا پچھتاوا ہوا، بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا۔ نبی کی توہین بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ آج کل غیر اقوام نے نبیوں کی توہین کو ایک اپنی شہرت کا اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آئے دن ہم مختلف فرقے اور طبقے کے لوگوں سے توہین رسالت کی باتیں سن کر دل محسوس لیتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی توہین برداشت کرے گا، لیکن اپنے پیارے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ شریعت مقدسہ پہ حرف آئے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور نواسۂ رسول نے 3 گودوں میں تربیت پائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے والدہ ماجدہ کی گود، ایسی والدہ کہ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا اور جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ نے بڑا اونچا اور بزرگ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے باپ کی عیادت کے لیے، خبر پرسی کے لیے
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فروکش تھے، وہیں آپ کی خدمت ہو رہی تھی، تو وہاں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئے، قریب بلایا، دوسرے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کان میں کوئی بات کہی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی۔ جب حضور نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو پھر قریب کیا اور کان میں کچھ کہا، مسکرانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ باپ اور بیٹی کے درمیان راز کی بات تھی، اس لیے زندگی میں تو اس کو کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ دیکھنے والوں نے یہ واقعہ دیکھا لیکن خاموش رہے۔ رازداری اور باتوں کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کے راز کو نہ کھولنا یہ بڑی بات ہے، یہ امانت داری ہے۔ المجالس بالامانہ، اس لیے جب کوئی راز کی بات کسی دوسرے کو بتائے تو سینے کو رازوں کا قبرستان بنا لو، یہ راز کسی کے سامنے ظاہر مت کرو، یہ امانت داری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، صحابیات، ام المومنین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں حضرت فاطمہ سے استفسار نہیں کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی آئی تھی، وہ پہلے خلیفہ ہوئے، جانشین رسول بنے، اور جانشین ہونے کے ناطے سے آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اولاد اور ازواج کے درمیان تقسیم کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقسیم کر دی جائے۔ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بعد بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ انتقال کے بعد پہلا جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے، پہلا اختلاف تو یہ ہوا، تشویش ہوئی بلکہ کہ نبی کو کہاں دفنایا جائے، اس پاک اور طیب جسم کو کہاں دفنایا جائے۔ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے خود مجھ سے فرمایا ہے کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کا مدفن ہوتا ہے۔
لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قبر تیار کی جائے۔ دوسرا سوال کھڑا ہوا کہ نماز جنازے کی حضور کی کون پڑھائے گا؟ آپ تو امام الائمہ ہیں اور وفات کے بعد بھی آپ امام ہیں، آپ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو جنازے کی نماز آپ کی پڑھائے؟ یہ مسئلہ بھی اور یہ معمہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے فرمایا، اور فرمایا کہ نبی کی جنازے کا کوئی امام نہیں ہوتا، سب انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے، سب منفردن آئیں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور میراث کا سوال کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ تمام صدقہ ہوتا ہے، مال و دولت تو حضور چھوڑ کر گئے نہیں۔ ایک سواری تھی، کچھ نیزے تھے، تلواریں تھیں، چند صاع جو تھے، یہ آپ کا کل اثاثہ تھا، اور باقی چیزیں امت پر صدقہ کی جائیں۔ اور جو جائیدادیں اور جو زمینیں تھیں اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متولی تھے، آپ اس کی نگرانی فرما رہے تھے متولی بن کر، اور گھر کا خرچہ چلاتے تھے، ازواج مطہرات کو خرچ دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جائیداد پر حضور کا تصرف مالکانہ نہیں تھا بلکہ متولیانہ تھا، لہذا اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بار بار آنے کی نوبت نہیں آئی، کوئی 6 ماہ گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ تو جب حاضر خدمت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی، ابا جان نے مرض الوصال میں تجھے قریب بلا کر کچھ نجوہ اور کچھ سرگوشی کی تھی۔ نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں، کان میں بات کہنا، آہستہ کہنا۔ کہا جی امی جان یہ راز کی بات تھی، لیکن جس کے ساتھ یہ راز کی بات تھی وہ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے، اس لیے اب اس کا افشا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا کیا کہا تھا ابا جان نے؟ کہا جب پہلی مرتبہ قریب کیا تو یوں کہا کہ بیٹی میری جدائی کا تجھ سے وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ جسموں کی جدائی کا وقت ہے، انبیاء موت سے نہیں گھبراتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس
ملک الموت انسانی شکل میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی جان لینے آیا ہوں. انسانی شکل میں تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. بڑی زور کا تماچا مارا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہوتی. اس کی آنکھ نکل گئی. اللہ کے دربار میں پہنچے. کیوں بھئی موسیٰ کی روح لے آئے؟ اللہ نے سوال فرمایا حالانکہ اللہ کو تو علم ہے. جواب سننا چاہتے ہیں خود ملک الموت سے. کہا وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے زور کا تماچا مارا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طاقت عطا کی ہوتی. مکے میں ایک پہلوان تھا رکانہ. حضور کی خدمت میں آیا اور کہا تم کیا دعوت دیتے ہو؟ تو نبی اپنی حق بات کوئی کتنا بھی بڑا سرخیل کیوں نہ آ جائے اور طاقتور اور ظالم کیوں نہ آ جائے، حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. یہ ایمان والوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، نبی کی دعوت اور اس کا انداز رہا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ نبیوں کا کام نہیں ہے کشتی کرنا، دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، تبلیغ کرنا. لوگوں کے اللہ سے جو رشتے کمزور ہو گئے ہیں ان رشتوں کو مضبوط کرنا اور اس کی رات دن دعوت دینا، دن کو دعوت دینا، رات کو اللہ کے سامنے رونا. گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، دریا قریا حضور دعوت دیتے نظر آتے ہیں. پوچھا کہ کیا کرو گے؟ دین قبول کر لو گے اگر کشتی میں کامیاب ہوا تم ہار گئے؟ وہ ایسا مضبوط انسان تھا کہ اس کو ہرانا مشکل. تو اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا. یہ غرور اور تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اسلام نے عبادات جو دی ہے وہ یہی دی ہے اور کلمہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بڑا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں. کسی کا زور نہیں چلتا اللہ کے سامنے. کوئی کتنا بھی طاقت والا ہو جائے لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں. تو وہ اپنی طاقت کے زعم میں تھا. اور انسان کس بات پر تکبر کرے اور کس بات پر غرور کرے اور اکڑے. آج تعزیہ داری کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں یہ ماتم اور یہ رونا دھونا منع ہے. اسلام تو شہادتوں کو سراہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. تو شہادت تو نبی کی تمنا ہوئی. شہادت حسین ماتم کی چیز نہیں ہے. شہادت حسین یا اور کسی کی شہادت
ماتم کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے سر کو کٹایا لیکن غیروں کے سامنے جھکایا نہیں، اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے یہ جان دے دی، لیکن اسلام کو سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ تو ایک بزرگ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے۔ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے۔ ماہ محرم اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، تو مہینے تو جتنے بھی ہیں سب اللہ کے ہیں، پھر اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا؟ یہ تخصیص کیوں فرمائی؟ فرمائے تخصیص اس مہینے کی تعظیم اور عظمت کے لیے لفظ اللہ لگا دیا، اور اس میں بھی ایک دن آتا ہے محرم کا 10واں دن جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ عاشورہ عشر سے نکلا ہے، عشر عربی میں 10 کو کہتے ہیں۔ اس دن میں 10 انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے اس دن کی عظمت کے کچھ واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی عاشورہ کے دن کا یعنی محرم کے 10ویں دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو پھر آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینہ کے اطراف میں یہودی بستیاں تھیں، وہ لوگ بھی اس دن میں روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور قوم کو ہماری غلامی سے نجات دلائی، بذریعہ موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار کرا دیا اور آزادی کا سانس لیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے، غلامی مصیبت ہے۔ اسی آزادی کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں جان دی دیش کو آزاد کرانے کے لیے، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہماری تاریخ ہی بنتی ہے قربانیوں سے۔ ذی الحجہ میں ایک عظیم قربانی کی یادگار منائی جاتی ہے، تو محرم الحرام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے ہمارے سامنے نمونہ پیش کرتی ہے کہ دین کے لیے کیا کرنا پڑے گا، قربانیاں کیسی دینی پڑیں گی، کیسے کرنا پڑے گا۔ ایسا کرنا پڑے گا کہ خانوادہ اور قبیلہ پورا ایک ایک کر کے پیاسا شہید ہو جائے تو ہو جائے، لیکن نانا جس دین اور دین کو جس نہج پر چھوڑ کر گئے تھے، خلافت کا سلسلہ، شورائی نظام، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے کہ باپ مرا تو بیٹا ولی عہد ہو گیا، بیٹا مرا تو اس کا بیٹا ولی عہد بن گیا۔ یہ
انانیت پیدا کرتا ہے، اس سے بادشاہت اور ملوکیت آتی ہے، اور اسلام شورائی نظام کو پسند کرتا ہے۔ اس بنا پر یہ شورائی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، خلافت کے احیاء کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکل آئے، جان کی پرواہ نہیں کی، دین کے احیاء اور دین کی زندہ رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال وہ بزرگ تو اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، یہ پہلوان سامنے سے گزرا، وہ اپنے دھن میں تھے۔ ذاکرین تو اپنی دھن میں ہوتے ہیں، اللہ اللہ میں لگے ہوتے ہیں، انہیں غیر اللہ سے کیا لینا۔ بہرحال جب دیکھا کہ انہوں نے توجہ نہیں دی تو اس نے للکار کر کہا کہ اے بوڑھے صوفی، سلام نہیں کرتا، مجھے سیلیوٹ نہیں دیتا، عزت نہیں دے رہا ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، جانتا ہے تو کون ہوں میں؟ اللہ والے نے سر اٹھا کر کہا میں تیری تینوں حالتیں جانتا ہوں۔ تو نہیں تھا اور وجود میں آیا تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا کہ جسم سے نکلے تو جسم دھونا پڑے، کپڑے پہ لگے تو کپڑا دھونا پڑے، ایسی ناپاک چیز سے تو وجود میں آیا۔ کیا بڑائی اور کیا تکبر! اور نمبر دو، اس وقت جب تو بیٹھا ہوا ہے تو تیرے پیٹ میں دنیا بھر کا ملبہ ہے، اگر وہ سامنے آ جائے کوئی تجھے تھوکنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے نہ آئے۔ ناش کو اگر چند گھنٹے رکھیں گے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بھئی جلدی اس کو قبرستان لے جاؤ، جلدی دفناؤ۔ جو لوگ گھر سے اس کو نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے وہ گھر سے نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسری بات اور سن، جب تو مر جائے گا تو جیفتن کدیرہ، تیرا جسم بدبودار ہو جائے گا، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، آنکھوں کے اندر سے یہ حلقوں سے آنکھیں نکل جائے گی، پورا جسم سڑ جائے گا، ہڈیاں رہ جائے گی، اور ہڈی میں بھی خالی جو آخری دم کا حصہ ہے وہ آخر میں باقی رہ جائے گا، اور تیری قبر سے گزرنے والا پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ کون مرا تھا۔ یہ انسان کا مرنے کے بعد حال ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے بڑا اعتدال رکھا ہے۔ کوئی انتقال کر گیا تو فرمایا کہ شوہر کے انتقال پر بیوی کو ترک زینت کرنا ہے، غمگین ہونا ہے، اور پہلے جو بھڑکدار لباس اور خوشبو اور میک اپ اور فلاں جو کر رہی تھی وہ تو شوہر کے لیے کر رہی تھی، وہ جب رہا نہیں تو یہ سب کر کے کیا کریں گے۔ لیکن کچھ عورتیں جو ہیں بیچاری عورت کے ہاتھ میں سے چوڑیاں بھی اتار لیتی ہیں اور کانچ کی چوڑیاں توڑ دیتی ہے کہ تیرا شوہر نہیں رہا تجھے یہ پہننے کا حق نہیں ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، خود مفتی نہیں بن جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں کی مصیبت ہی ہے
جس کو نہیں مسئلہ معلوم ہوتا وہ سب سے زیادہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی۔ علماء سے پوچھو نا، ان کے پاس دلائل ہیں۔ تو مرنے کے بعد تیرا حال یہ ہو جائے گا کہ تیری لاش رکھی رہے تو کوئی پرسان حال نہ ہو۔ رو پڑا بیچارہ، بڑا پہلوان تھا اور بڑا مغرور تھا، لیکن اللہ والوں کی باتوں میں درد ہوتا ہے۔ اس درد کی وجہ سے اس نے بات کو مان لیا، کہا جزاک اللہ، آپ نے میری حقیقت کو میرے سامنے کھول کر، آدمی کیا ہے، مٹی کا پتلا کیا ہے، منی کا بنا ہوا یہ کیا ہے، یہ جرثومے کی حیثیت کیا ہے، اس کو آپ نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے بڑائی کا تکبر کا کوئی حق نہیں۔ تو رکانہ آیا تھا بڑا مغرور ہو کر کہ کر لو مقابلہ۔ نبی نے سوچا اس بہانے سے اگر ایک آدمی دین کے اندر داخل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور عمرو بن ہشام کے بارے میں دعا کی تھی، یہ دو میں سے کسی کو اللہ میری جھولی میں ڈال دے اور کسی طرح سے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، یہ دین کی مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا، تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا آپ میرا سر قلم کر دیجئے، میں تو آیا تھا آپ کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن آج آپ پر قربان ہو جاؤں گا، ایسا قرآن سن کر آپ پر اترنے والا آیا ہوں۔ بہن کی تلقین پر اور قرآن سنانے پر زندگی بدل گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خون کیا نکلا بہن کا اور بہنوئی کا، زندگی بدل گیا ان کی۔ پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اتنے بڑے شہدائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے بنے کہ یوں فرمایا کہ میری جان اگر قربان ہو جائے سرکار کے لیے تو میں تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا اب آئی تجھے محبت اور اب آیا ایمان کا مزہ۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ شہادت کو جو لوگ ماتم مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ پہلے بڑا ماتم منایا کرتے تھے عرب والے، اپنی اولاد کا، اپنے شوہر کا، اپنے اعزہ کا۔ ایک خاص رواج تھا، جیسے ہمارے ہاں شادیوں کے اندر بینڈ اور باجے بجائے جاتے ہیں، ان کے یہاں مرنے والوں پر ماتم کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پارٹیاں طے تھیں اور ان کے ویجز طے تھے۔ تو شوہر کے انتقال پر بیوی کے لیے فرمایا 4 مہینہ اور 10 دن کا سوگ ظاہر کیا۔ باقی دوسرے حضرات کے لیے کیا ہے؟ 3 دن تک کے لیے غم اور اظہار غم اور ترک زینت۔ 3 دن کے بعد پھر یہ امت کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر دوبارہ دعوت کے کام میں سرگرم عمل ہو جائیں، یاد کرتے رہیں، روتے رہیں، اپنی جگہ ہے، دل میں غم ہو اپنی جگہ ہے، لیکن کام دین کا نہ چھوڑیں، سینے نہ کوٹیں، بال نہ بکھیریں، رخسار نہ پیٹیں۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جس نے میت پر اس طرح ماتم کیا کہ اپنے رخسار پیٹے اور بالوں کو نوچا اور چھاتیاں پیٹی،
اور گال پہ تماچے مارے اور دامن چاک کیا. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. تو ہمارے اندر سے نہیں ہے. وہ جماعت مسلمین کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی اور لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوگا. یہ شیعوں کا کام ہے ماتم کرنا، سینے کوٹنا، پیٹنا، پہلے سے تیاریاں کرنا. 3 دن کے بعد کوئی ماتم نہیں، اور ماتم ہے ہی کہاں، پہلے تو صبر ہے. جس پر میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. رکانہ تیار ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کسی. رکانہ نے ہاتھ پیر مارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں سے اسے اٹھایا، اوپر جھنجھنے کی طرح زمین پر رکھ دیا. اسے یقین نہیں آیا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ پیر مارنے کے باوجود میں ہار گیا. معلوم ہوتا ہے ان میں تو بڑی زبردست طاقت ہے. کہا ایک مرتبہ اور مقابلہ ہو جائے، پھر کہا ایک مرتبہ اور مقابلہ ہو جائے. جب ہڈیاں بجنے لگیں، شکست تسلیم کر لی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑے عزائم اور بڑے حوصلے عطا کیے ہوتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پہلی مرتبہ جب مجھے قریب کیا تو موت کی خبر دی کہ میں دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی متنفس ہے دنیا میں اس کو مرنا یقینی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا لہو و لعب اور مکڑے کی جالے کی طرح ہے، بے حیثیت ہے، بے اعتماد ہے. نوح نبی اللہ نہ رہے اور آدم صفی اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کریں سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو. تو میں روئی ابا جان کی جدائی پر، لیکن جب روتے ہوئے دیکھا ابا جان نے پھر قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ بیٹی خاندان میں اپنے سب سے پہلے آخرت میں مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہوں گی. میری موت کی خبر دی. موت کی خبر دے دے تو کتنا پریشان ہو جائے آدمی. ڈاکٹر کہتا ہے 1 مہینے کا مہمان ہے، 2 مہینے کا مہمان ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار کو تو بتاتے بھی نہیں. وقت جتنا جس کا لکھا ہے وہ وقت پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے. بتاؤ کہ نہ بتاؤ. تو خوشی مجھے ہوئی کہ چلو یہ دنیا فانی جس کو چھوڑنا ہے، میرے ابا کے بغیر کیا مزہ ہے دنیا میں، کیا لطف ہے. چلو ہمیشہ کی ملاقات رہے گی وہاں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. تو اس پر مجھے خوشی ہوئی. لوگ موت پر ماتم کرنے کے لیے یہاں تیار ہیں،
اور وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ کی صاحبزادی موت کی خبر ملنے پر کہ تو جلدی آ کر مجھ سے ملنے والی ہے، خوشی کا اظہار فرما رہی ہیں، مسکرائی ہیں۔ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، اسلامی سال ہجری سن سے شروع ہوتا ہے، فتح مکہ سے شروع نہیں کیا کہ فتح کا جشن منائیں گے تو حقیقت کو بھول جائیں گے اور خوشیوں میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، اور حضور کی وفات کے دن سے بھی سن کو شروع نہیں فرمایا کہ امت غم میں اور ماتم میں کئی غلو کر کے دین بھلا بیٹھے گی، اس بنا پر ہجرت رکھا، سن شروع کیا ہجرت سے کہ ایک طرف تو وطن کے چھوڑنے کا غم تو ہوگا، کن حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا، وہ کتنے کبیدہ اور خطرناک حالات تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ جگہ جہاں پر ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، حضور نے فرمایا میں تجھے چھوڑ کر اے وطن عزیز اور اے پیاری جگہ نہ جاتا اگر یہ لوگ اور برادران وطن مجھے نہ نکالتے، اور بے سر و سامانی کے حالت میں آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور غار ثور سے ہوتے ہوئے پھر قبا پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے خوشیوں کی بہار آ گئی، اتنا بڑا خوشی کا دن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب مدینے پہنچنے کے بعد یہ ہجرت کا غم ہلکا ہوا تو فتوحات کا دور شروع ہوا، جہاد آئے، اللہ کے راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ آئی، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مکے میں خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خاطر پہلی شہید خاتون آئی۔ تو اب دکھ اور سکھ، غم اور خوشی دونوں کی آمیزش ہو گئی، دونوں مل گئے، اس لیے اب اعتدال پیدا ہو گیا، ہجرت کو یاد کر کے، قربانیوں کو یاد کر کے ہمارے لیے دین کی قربانیاں دین کے خاطر دینا، جان کے نذرانے تک پیش کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ یہ فتوحات اسلامیہ کا اور اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت جس کو وہاں قبرستان میں رونے سے روکا تھا، واویلا مچانے سے روکا تھا، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ چلی آئی، حضور نے منع بھی نہیں کیا، دروازے پہ کوئی چوکیدار بھی نہیں تھے۔ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، تو حضرت سعد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو شمشیر برہنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، ان سے فرمایا جاؤ روانہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کر دیا، واللہ یعصمک من الناس۔ کیوں آئی بڑھیا؟ کہا مجھے آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کا درجہ معلوم نہیں تھا، میں پہچان نہیں سکی، اس بنا پر میں آئی ہوں۔ حضور نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، نہ بڑائی کا کوئی جملہ کہا، نہ اس کی کوئی پرواہ کی، بلکہ ایک حقیقت جو اس موقع پر بیان کرنی چاہیے تھی اس کو پھر دہرایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلے مرحلے میں صدمہ پہنچ جائے اس وقت آدمی اپنے آپ کو سنبھالا لے لے، تو فرمایا کہ یہ ہے در حقیقت صبر۔
تو اسلام نے صبر کی تعلیم دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں کو روزہ رکھتے تھے. حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام برادری نبوت میں ہماری، جب انہوں نے اور ان کی قوم روزہ رکھ رہی ہے تو ہم بھی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر زندہ رہے تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. تو 2 روزے رکھنا اچھا ہے. بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ موجودہ دور میں یہود کا معاملہ رہا نہیں اور ان کے روزے بھی جو ہے فراموش ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے. اس بنا پر ایک روزہ بھی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن محتاط لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں اگر رکھنا ہو تو. پھر یہ روزوں کے بعد جو ہے اللہ نے ماہ صیام یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے دیے. کتب علیکم الصیام فرمایا. تو اس وقت یہ جو ضروری روزہ تھا وہ نفل میں تبدیل ہو گیا. اب یہ روزے نفل ہیں. حضور اس پر کیا ملے گا یہ روزہ رکھنے پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اتنا بڑا ثواب اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اور گناہوں سے مراد صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہوں کے لیے توبہ، استغفار، اللہ کے دربار میں معافی مانگنا، اور حق دبایا ہے کسی کا تو اس سے پہلے اس کا حق دینا، معاف کرانا، اس کے بعد اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، رونا، معافی مانگنا. یہ نیا سال ہمیں نئے عزائم، نیک اعمال، اعمال صالحہ، دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنا، اور گزشتہ سال جو کمیاں رہ گئیں دینی اعتبار سے اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا، یہ لے کر آیا ہے. عرض یہ کیا تھا کہ لوگ کم اسلامی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں اور مہینے تک اسلامی مکمل ان کو یاد نہیں ہوتے. ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد رہنی چاہیے اور مہینے بھی یاد ہونے چاہیے. اور اس میں شریعت مقدسہ نے جو چیزیں بتائیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. محرم کے معنی ہی قابل احترام، یہ پہلے سے قابل احترام چلا آیا. اور ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عرب والے اتنا کرتے تھے کہ اس مہینے میں قتل و غارت گری، فساد وغیرہ برپا نہیں کرتے تھے اور عافیت کے ساتھ رہتے تھے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں. احترام ان کا بھی برقرار ہے. وہ احکام میں فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری چیزوں سے اور خلاف شرع چیزوں سے، بدعات سے اور خرافات سے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکم تھا کہ چند منٹ محرم الحرام کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں. تو صبر کی حقیقت کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك کبیرنا ولا يرحمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا تسر علینا، اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البريات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ پورا سال ہمارے لیے خیر کے، عافیت کے، عبادتوں کے، طاعات کے تیرے دربار میں توبہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ میں عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان والی، تیرے دھیان والی، تیرے ذکر والی، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، سنتوں کی پیروی نصیب فرما، خرافات سے، بدعات سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو بلا ہے اور وبا ہے جس میں بہت سے علماء اور بہت سے لوگ کام آئے، اے الہ العالمین اس کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یہ ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے میں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، رحم کرم کے فیصلے فرما دے اور عافیت کے معاملے فرما دے، اور اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دینداری کے ساتھ تیرے احکام پر عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے الہ العالمین اگر تو نے دھتکار دیا اور نکال دیا تو ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے، اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان تمام نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اے اللہ ان تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان تمام کی بھی مغفرت فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔